الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کو منتقل کرنے کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر ایمبولینس پہنچ چکی ہے۔ اب ان کا علاج جیل میں ہوگا یا اسپتال میں، اس حوالے سے کوئی کنفرم خبر نہیں آئی ہے۔ اڈیالہ جیل سے وہ روانہ نہیں ہوئے ہیں ابھی تک۔ اس وقت آل اوور پاکستان حالات بہت ہی زیادہ کشیدہ اور خراب ہیں۔ کے پی کے مکمل طور پر بند ہیں۔ حویلیاں ایبٹ آباد سائڈ بھی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ سوابی مردان لوگوں نے رستے تمام بند کر دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اڈیالہ جیل سے خان صاحب جیسے ہی ہاسپٹل والی طرف موو ہوں گے تو لوگوں کا کس طرح کا رد عمل ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اگر زیادہ تعداد میں لوگ باہر نکلتے ہیں اس کے بعد چیزیں کنٹرول کرنی تھوڑی سی مشکل ہو جائیں گی، تو اب دیکھنا ہوگا شفا کی طرف وہ بڑھیں گے۔ ابھی تک ویسے ان کی روانگی نہیں ہوئی ہے اڈیالہ جیل سے ہاسپٹل کی جانب، اور آج ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ کافی ٹائم سے وہ چاہ رہے تھے کہ خان صاحب کا اچھے طریقے سے علاج ہو۔ ویسے بھی پرسنل ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہے وہ تو ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکی، لیکن فائنلی الاؤ کیا گیا ہے خان صاحب کو آج، اور ایمبولینس بھی اب تو پہنچ چکی ہے کہ خان صاحب کو شفا ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کا اچھے طریقے سے معائنہ ہوگا۔ تو اسی حوالے سے تھوڑی سی ہم بات چیت کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں اس خان صاحب کی جو صحت ہے ان کے معاملات کس طرف جاتے ہیں اور کیا وہ ڈیل کریں گے۔ ویسے بھی اس سے پہلے کافی بار ڈیلز کی آفر تو آ چکی ہیں خان صاحب کو، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی ڈیل نہیں کی ہے۔ کل ان کے بیٹوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، فون پہ بات ہوئی تھی، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ میری آنکھوں کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، باقی میں بالکل فٹ ہوں اور مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کا انسان ہے، اور میرے خیال میں بہت ہی بڑا ظرف ہے ان کا کہ اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ہے۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا جتنا بھی یہ ظلم کرنا چاہیں، فسطائیت، اور ویسے بھی یہ کر ہی رہے ہیں، اور خان صاحب پچھلے 2 سال سے برداشت بھی کر رہے ہیں، جیل بھی کاٹ رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے بھی کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ ہم نے جیل کاٹی ہے، اور میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں خان صاحب جیسی جیل کسی نے بھی نہیں کاٹی۔ زرداری صاحب بھی اچھل کود رہے تھے، مجھے پتہ ہے انہوں نے کس طرح کی جیل کاٹی ہے۔ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ زرداری صاحب کو تو وہ ملنے آتے تھے اور دعوتیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے بعد وہ اپنے فارم ہاؤس بھی چلے جاتے تھے، تو اسے کیا کہے بندہ کہ کس طرح کی جیل کاٹی ہے۔ شریف صاحب 1 مہینہ بھی جیل کے اندر نہیں رہے، ہسپتالوں کی دورے کرتے رہے، پھر انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں سے باہر بھیجا جائے۔ انہیں آفر کی گئی کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں۔ جیسے ہی انہیں آفر کی گئی وہ ملک سے باہر گئے، اس کے 5 سال بعد وہ پھر پاکستان لوٹے۔ تو یہ تو ڈیل کرنے والے ہیں۔ خان صاحب نے اگر باہر جانا ہوتا تو اب تک آئی تھنک اب کی انہوں نے ڈیل کر چکے ہوتے، انہوں نے ڈیل نہیں کی ہے۔ تو اس وقت کی تازہ صورتحال یہی ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے، ان کی منتقلی کے حوالے سے اڈیالہ جیل کے باہر ایمبولینس پہنچ چکی ہے اور ابھی تک ان کی روانگی نہیں ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو علاج ہے خان صاحب کا وہ جیل کے اندر ہوگا یا اسپتال میں، کیونکہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جو اپوزیشن پارٹی ہیں جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، جو صرف 17 سیٹس جیتے ہیں، تو ان کا ارادہ کسی وقت بھی بدل سکتا ہے۔ خان صاحب کی جو مسئلہ ہے، بیماری ہے، 85% تک ان کی بینائی جا چکی ہے، اور انہوں نے جنوری کے مہینے میں ہی جو جیل سپریڈنٹ ہے، جو جیل انتظامیہ ہے، ان کو آگاہ کر دیا تھا کہ میری حالت خراب ہے، مجھے اب دکھائی کم دے رہا ہے۔ انہوں نے اس چیز کو سیریسلی نہیں لیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ حالات بہت ہی زیادہ سیریس ہو گئے ہیں، خان صاحب کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے بہت ہی زیادہ کرٹیکل ہو گئی ہے، الارمنگ ہو گئی ہے، تو انہوں نے بغیر کسی کو آگاہ کیے، نہ فیملی کو آگاہ کیا، نہ لائرز کو، کسی کو بھی آگاہ نہیں کیا، یہ پیمز ہاسپٹل لے کے آگئے۔ وہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے پھر خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات کی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کی جو آنکھیں ہیں اس کا 85% تک جو بینائی ہے، جو ویژن ہے، وہ جا چکا ہے۔ تو اس کے بعد چیزیں زیادہ وائرل ہوئی ہیں، منظر عام پر آئی ہیں، اور لوگوں نے بھی پھر غصہ دکھایا ہے، اور آج بھی لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، ہر طرف احتجاج ہو رہا ہے۔ اور اب شام کے وقت آئی تھنک جب خان صاحب کو منتقل کیا جائے گا اسپتال کی جانب، تو آئی تھنک ایک بڑا مجمع ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اگر 10-15 ہزار لوگ ہوتے ہیں پھر تو چیزیں آسانی سے وہ کنٹرول کر لیں گے۔ اگر اس سے بھی زیادہ لوگ آتے ہیں، آئی تھنک اگر بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں خان صاحب کو دیکھنے کے لیے، تو وہاں پر چیزیں تھوڑی سی گڑبڑ ہو سکتی ہیں، یہ میرا ماننا ہے، اور وہ ہونی بھی چاہیے۔ میرے خیال میں یہی وقت ہے، اور خان صاحب کو جیسے ہی وہ ایمبولینس پر بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد لے کے جاتے ہیں اسپتال والی جانب، تو لوگوں کو بھی باہر نکلنا چاہیے۔ یہی وقت ہے، حقیقی آزادی کے لیے آپ کو لڑنا ہوگا، آزادی آپ کو پلیٹ میں نہیں ملے گی، کچھ سیکریفائز کرنے ہوں گے۔ ایک بندہ ہے پچھلے 2 سال سے جیل میں ہے، اس کی فیملی تک اسے ملنے نہیں دیا جا رہا، رسائی حاصل نہیں ہو رہی اسے، اور ہماری عدالتیں بالکل صحیح ہوئی ہیں، قانون نام کی اس ملک میں ویسے بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ خان صاحب نے ابھی تک مذمت کیوں نہیں کی اسرائیل کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2 سال سے وہ جیل میں ہیں، یہ جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، یہ لوگ بھی ہاتھ میں لانے جا رہے ہیں، ان سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟
اب خان صاحب سے یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو ویسے بھی اسرائیل کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کا تو یہی کہنا ہے بابا قوم نے کہا ہے کہ ہم انہیں نہیں مانیں گے، تو لہٰذا ہمارا بھی وہی موقف ہے۔ آپ یہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ آپ مجھے یہ بات بتائیں، آپ نے ان کے خلاف سوال کیوں نہیں اٹھایا جب انہوں نے غزہ پیس آف بورڈ سائن کیا ہے؟ اب یہ آگے میٹنگ ہوگی، اجلاس ہوگا جس کی ڈونلڈ ٹرمپ صدارت کریں گے، اس میں بھی شہباز شریف بالکل ان کے بازو میں بیٹھے ہوں گے، وہاں پر ان کی گفت و شنید ہوگی، باتیں شاتیں ہوں گی اور ہماری فورسز وہاں جائیں گی۔ اس حوالے سے تو ہمارے جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں کسی نے بھی سوال تک نہیں اٹھایا، یہاں پر انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس وقت خان صاحب کی حالت بہت ہی زیادہ کرٹیکل ہے، حالانکہ انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے جو خان صاحب کے بیٹوں کے ساتھ ان کی فون پہ بات کرائی ہے، یہ ان کا قانونی حق ہے، اور اتنا بڑا انہوں نے جرم کیا ہی نہیں ہے، جھوٹے کیسز ڈالے ہوئے ہیں، عدت نکاح جیسے گھٹیا کیسز بھی انہوں نے خان صاحب کے اوپر دائر کیے ہوئے ہیں جس کی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی، کوئی سینس ہی نہیں بنتا۔ تو اس طرح کے کیسز انہوں نے دائر کیے ہوئے ہیں خان صاحب پر۔ تو بہرحال وہ پھر بھی لڑ رہے ہیں، صاحب ان کے بہت ہی اسٹرانگ ہیں اور بہت ہی بریو انسان ہیں، لیڈرشپ کوالٹیز میرے حال میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے UN کے اندر انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ پاکستان کو ریپریزنٹ کیا اور ہمارے ملک کا نام روشن کیا ہے، تو اس کی تو میرے حال میں مثال ملتی نہیں ہے۔ اس طرح کی لیڈرشپ ہم نے پوری پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی قائد اعظم کے بعد۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ فی الحال خان صاحب کی روانگی نہیں ہوئی ہے اڈیالہ جیل سے، اور دیکھتے ہیں یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے بلاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔